ہیلو اینڈ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب کہانی کے بارے میں بتائیں گے جس نے سائنٹسٹ کو بھی حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کی اس دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سن 1993 میں ناروے کے مہم جو فریڈجوف نینسن نے قطب الدین شمالی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے بعد شمالی عرض البلد کا ریکارڈ توڑنے پر انہیں عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس سفر کے دوران ایک عجیب و غریب رجحان کا مشاہدہ کیا جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک سائنسدانوں کو حیرت میں مبتلا کیے رکھا۔ شمالی سائبیریا کے آرکٹک پائیوں سے گزرتے ہوئے نینسن نے دیکھا کہ ان کے فریم نامی جہاز نے اچانک رکنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے انجن پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ فریڈجوف نے اس صورتحال کو ایک پراسرار قوت کے طور پر بیان کیا جس نے ان کی جہاز کو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز بامشکل حرکت کر پا رہا تھا۔ ویورز، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کی، بعض اوقات ہم ادھر ادھر زور لگاتے رہے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی آزمائی، لیکن بہت کم کامیابی ملی اور ہم ہر وقت ناکام ہوتے رہے۔ نینسن نے اس عجیب و غریب معمے کا مشاہدہ کرنے والے پہلے شخص بن گئے اور انہوں نے پانی کے اس پندے کو مردہ پانی کا نام دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 11 سال بعد سن 1904 میں سویڈش ماہر طبیعیات اور بحری سائنسدان ویگن والفرڈ ایکمین نے اس رجحان کی شناخت اور اس کی پیچھے وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایکمین نے لیبارٹری میں اس مشاہدے کا مظاہرہ کیا کہ آرکٹک اوقیانوس کی اس حصے میں سطح کے نیچے نمک اور تازہ پانی کے تہوں کے درمیان ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی کثافت مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے اس کا سبب گلیشیئر کا پگھلنا بتایا، اس سے سمندر کے اوپر تازہ پانی کی ایک برد بن جاتی ہے۔ یہ پانی زیادہ نمکین اور گاڑھا ہوتا ہے۔ تاہم لیبارٹری میں کی گئی تجربات کے دوران ایکمین نے مشاہدہ کیا کہ ان لہروں نے جہاز کی رفتار میں ارتعاش پیدا کیا ہے۔ یہ نینسن کے مشاہدات سے مختلف ہے کہ جن کا جہاز مستقل اور غیر معمولی کم رفتار کے ساتھ رک گیا تھا۔ اب تک کوئی ان اختلافات کی وضاحت نہیں کر سکا اور نہ ہی پوری طرح سے یہ سمجھ پایا کہ مردہ پانی کیسے اثر انداز ہوتا ہے، لیکن فرانس کے تحقیقی ادارے نیشنل سینٹر برائے سائنسی ریسرچ CNRS اور یونیورسٹی آف پوئٹس کی ایک بین المذاہب ٹیم کا خیال ہے کہ انہوں نے دونوں معموں کا راز پا لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس رجحان کو سمجھنے کے لیے ماہر طبیعیات کے گروہ فلوئڈ میکینکس اور فرانسیسی ریاضی سائنسدانوں کے ماہرین نے پانی کے اندر مختلف لہروں کی ریاضی کی درجہ بندی اور تجربی کی تصویروں والے تجزیوں کو سب پکسل پر استعمال کیا۔ جولائی کے اول میں سائنسی جزیرے PNAS میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایکمین نے لہروں کی جو رفتار بیان کی، اس کی وجہ سے لہروں کی مختلف اقسام ہیں جو ایک طرح کے ارتعاش والے کنویئر بیلٹ کے طور پر کام آتی ہے۔ اس ٹیپ کی وجہ سے کشتیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے نینسن کے ساتھ ایکمین کے مشاہدات کو یکجا کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ظواہر اثر صرف عارضی ہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں یہ بھی شائع کیا کہ آخر میں جہاز اس صورتحال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس مستقل رفتار تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں نینسن نے بیان کیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ رجحان نہ صرف گلیشیئر والی جگہوں پر وقوع پذیر ہوتا ہے بلکہ ان تمام بحریوں اور سمندروں میں بھی ہوتا ہے جہاں جہاں مختلف کثافت کے پانی آپس میں ملتے ہیں۔ اس تحقیق کے شریک مصنف جرمین روسو نے اسپین کی ABC اخبار کو دیے گئے بیان میں کہا کہ ایسا موسم گرما کے دوران سرد پہاڑی جھیلوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں درجہ حرارت میں استحکام ہوتا ہے اور اس وجہ سے تیراکوں کے ڈوب جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ویور روسو نے مزید بتایا کہ نمکین سمندری پانی اور ندیوں کے بہاؤ کے باعث یہ رجحان جنوبی امریکہ میں اورینکو جیسے دریاؤں کے سرے پر بھی دیکھا گیا ہے۔
ناظرین کرام، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 1 صدی سے زیادہ عرصے پہلے نینسن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پراسرار راز پر اس سے پردہ ہٹانے کے لیے یہ تحقیق نہیں کی گئی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرانی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ یہ کام اس تحقیقات کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے کہ قدیم یونان میں ایکٹیو یا ایکٹیم 31 قبل مسیح کی جنگ کے دوران کیس اوکٹانیو سے بھی زیادہ کمزور بحری جہازوں کا سامنا کرنے والے کلوپیٹرا اور مارکو انٹونیو کے بڑے جہاز کیسے غائب ہو گئے تھے۔ کیا ایکسیو بھی، جس میں ایک لمبی تاریخ کھائی کے تمام خصوصیات ہیں، جس نے مصر کی ملکہ کے بحری بیڑے کو مردہ پانی میں غرق کر دیا تھا؟ یہی سوال فرانسیسی سائنسدانوں نے خود سے پوچھا، کیونکہ ناظرین کرام اس معاملے نے سائنسدانوں کو حیران و پریشان کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، سائنسدان بھی اس معاملے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہیں اور اس کی وجہ تلاش نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا